بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین وآلہ وازواجہ وصحبہ سلم تسلیما کثیرا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور اس کا شکر ہے کہ مجھے آج پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں منبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے۔ میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میرے کوتاہیوں، میرے برائیوں کو، میرے میل کچیل کو دور فرما دیں اور میرے سینے کو کھول دیں۔ جتنا میں نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور میری کمی کوتاہیوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ان کے سنت پہ اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ میں نے غزوہ احد سے لیا ہے۔ غزوہ احد غزوہ بدر کے بعد یہ سب سے بڑا معرکہ ہے جو دشمنان اسلام اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں، اس سے کچھ دن پہلے غزوہ بدر ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی رحمت کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور آسمان سے 1000 فرشتے اتارے جو 370 صحابہ کے ساتھ مل کے، کچھ میں ہیں 300 کچھ میں 370 ہیں، ان کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی فوج بنے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی۔ اس میں مشرکین مکہ جو ہیں، ان کے جو چوٹی کے آدمی تھے، چوٹی کے انسان تھے، چوٹی کے وہ جانباز تھے جو اپنے وقت کے ہیبت والے لوگ تھے، جن کے نام سے دنیا کام جاتی تھی، جس میں شیبہ، ربیعہ اور عمر بن حشام، جس کو آپ لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ کوئی مکے کا ایسا گھر نہیں تھا جس کا کوئی نامور آدمی جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں نہ مارا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح دی تو کفار جب واپس گئے تو ان کے دل میں یہ ایک بہت کینہ اور بدلہ لینے کا جذبہ بے انتہا تھا، اور ہمیشہ وہ ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ وقت گزرتا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ روایات میں ہیں کہ وحی کے ذریعے، اور کچھ میں ہیں کہ جو جاسوس چھوڑے ہوئے تھے ان کے ذریعے خبر دی گئی کہ کفار اور مشرکین مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ بدر کا بدلہ جو ہے اس کو اتارنے کے لیے وہ بے تاب ہیں۔ ان کا جوش، جذبہ، ولولہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو آپ صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے،
ان کا مقابلہ مدینے میں رہ کے کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کے کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کیا جائے؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ اس میں کچھ نوجوان تھے جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے کسی وجہ سے بھی، تو ان میں ایک تڑپ تھی، جذبہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں جی، آپ مدینہ سے باہر چل کے ہم ان کا مقابلہ کریں، آپ مدینہ سے باہر کا اعلان کریں، مدینہ میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، ورنہ وہ کل کو ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھیں گے اپنے گھروں میں گھس گئے تھے یا اپنے محلوں میں انہوں نے لڑائی کی ہے۔ نہیں، ہم ان کا مقابلہ جو ہے کھلے عام کریں گے۔ تو کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا مدینہ کا دفاع کرنا چاہیے، مدینہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بہت پریشر بڑھا، ان پہ نوجوانوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ نہیں جی، ہم مدینہ میں نہیں، مدینہ سے باہر جا کے نا ان کا مقابلہ کریں گے، تب انہوں نے ان لوگوں کی بات مان لی، چلو بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ کہیں ہم مدینہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو ظہر کے بعد عصر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے، فوجی لباس پہنا، پھر آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہو کے آ گئے۔ تو وہاں انہوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دباؤ ڈال کے یہ فیصلہ کروایا ہے کہ وہ مدینہ سے باہر نکل کے مشرکین کا مقابلہ کریں، لہٰذا ہم نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے یہ بات مان گئے، تو یہ بات اچھا نہ لگی ان کو۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو مخاطب کیا، ان کو منتخب کیا کہ بھئی آپ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں، آپ جو حکم کریں یا اللہ کی طرف سے جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کی تعمیل کریں، اور ہماری بات ہم معذرت اور معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا نہیں، جب کوئی نبی لباس پہن لیتا ہے جنگ کے لیے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس کو اتارے، لہذا جو فیصلہ ہوا ہے وہی ہے، چلنے کی تیاری کریں۔ تو قافلہ چل پڑا۔ تقریباً مدینہ سے نا آپ شمال کی طرف جائیں، مکہ ہے جنوب کی طرف اور جبل احد ہے شمال کی طرف، آمنے سامنے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ تو آپ نے وہ جگہ مقرر کی، اس کا کچھ حدود ضربہ ایسا ہے کہ وہ 3 جگہ سے اس نے مدینہ شہر کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ ایک جگہ سے راستہ ہے جہاں سے کوئی آ سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، تقریباً میرے خیال سے کوئی 8-10 کلومیٹر ہوگا مدینہ کا اور جہاں جبل احد ہے اس جگہ کا۔ تو آپ نے وہاں سے ظہر کے بعد نکلے اور راستے میں بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد اپنے جوانوں کو گرمایا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آپ پھر وہ احد کے سائے میں، اونچا اونچا پہاڑ ہے، اس کے نیچے نا ایک کھلا سا میدان ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دستے مقرر کیے، ہاں جی آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ نے یہاں رہنا ہے۔ تو کیونکہ 3 اطراف سے نا جبل احد ہے،
اس کو اس زمانے میں عبور کرنا بڑی ناممکن سی بات تھی، اور ایک راستہ تھا پیچھے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کوشش کی کہ آپ نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم زندہ بچیں یا شہید ہو جائیں، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اگر یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے۔ جب آپ راستے ہی نہیں تھے تو 1000 آدمی تھا آپ کے ساتھ، تو منافقین کا جو سردار تھا تو اس نے ایک چال چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی آپ کو یہ خبر کسی نے غلط دی ہے کہ مکے والے قریش جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم لوگ تو واپس جا رہے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہماری عورتیں وہاں تنہا ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور دل میں صدمہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، بھائی اتنا کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا اللہ کے حدوں کو پار مت کریں۔ تو اس نے کہا نہیں جی، آپ کو غلط خبر ملی ہے، اسی لیے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ باقی بچے 700۔ تو اس کے جانے کے بعد 2 اور قبیلے تھے، انہوں نے بھی آپس میں ایک مشورہ کیا کہ وہ بات جو ہے وہ انہوں نے صحیح کہی ہے، جو منافقین کے سردار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس کی پیروی کریں اور واپس چلے جائیں۔ یہی باتیں ابھی ہو رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل کے ذریعے اطلاع دے دی کہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا مت کریں، اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، اگر وہ چلے گئے ہیں تو آپ ہمیں چھوڑ کے مت جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر کی جنگ ہے اور ہمیں اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی ڈیوٹی لگائی لوگوں کی کہ ایسا کوئی یہاں رہے کوئی وہاں رہے، ایسے۔ اس کے بعد مکے والے جو تھے وہ پہنچ گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کے احد کے مقام پہ آ گئے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جنگ احد، عربی میں اس کا اور لفظی معنی ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ یا غزوات۔ غزوات جمع کا لفظ ہے، غزوہ جو ہے وہ اکیلا ہے۔ غزوہ یا غزوات اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، تو اس کو غزوہ یا غزوات کہیں گے۔ اور ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے سریہ، سین رے یہ ہے سریہ، تو وہ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے وفد اللہ کے نبی بھیجتے تھے، بھی فلاں جگہ پہ جاؤ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ جو ہے نا وہاں کے لوگ جو ہیں باغی ہو گئے ہیں، ان سے جو ہے آپ بات چیت کریں، ایک وفد بھیجتے تھے۔ تو غزوہ احد کا مطلب ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور ان کی طرف سے ایک آدمی آیا، اس نے لڑکارا، کون ہے؟ کس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے؟ کس نے اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہے؟ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے جو منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا نام تھا، میں
بتا رہا ہوں اس وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی، عرب میں یہ دستور تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی وہاں یعنی دونوں طرف سے، جس کو آپ عربی میں کہتے ہیں فنان، یعنی قابل ترین جنگجو جو ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ ادھر سے بھی ایک آدمی ہوتا ہے، ادھر سے بھی ایک آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا آدمی اتار دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، اب یہ اپنا پہلوان اتاریں۔ تو آپ نے کہا کون ہے؟ تو بہت سے صحابہ آ گئے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور اس پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کہا کہ کون اس تلوار کی آج لاج رکھے گا اور اس کو اسلام کے لیے یادگار بنائے گا۔ تو بہت سے صحابہ آپس میں محبت کا یہ عالم تھا کہ سب بڑھنے لگے، کسی نے کہا میں جاتا ہوں، کسی نے کہا میں جاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں یہ تلوار اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ صحابہ جوش اور جذبہ اتنا تھا کہ وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ میں کس کو دوں وہ تلوار۔ اور ایک صحابہ تھے جن کا نام تھا ابو دجانہ سماک بن خشہ رضی اللہ عنہ، وہ آگے بڑھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اس کا حق میں ادا کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کے چہروں کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق میں ادا کر دوں گا اور آپ دیکھیں گے۔ ابو دجانہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا جو تھی نا وہ بہت پسند تھی کہ وہ جب بھی دشمن کے سامنے آتے تھے نا تو اکڑ کے چلتے تھے اور بڑے جاندار قسم کے آدمی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تلوار دی اور وہ چلنے لگے تو ان کی ایک اور بھی عادت تھی کہ جب وہ جنگ میں جاتے تھے اپنے سر پہ ماتھے پہ لال پٹی باندھ لیتے تھے۔ لال پٹی کا یہ عرب میں یہ تھا کہ یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا، پیچھے نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے وہ پٹی باندھی اور تلوار نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی۔ اور کفار نے جب یہ دیکھا ابو دجانہ کو تو ان پہ خوف طاری ہو گیا۔ مشرکین مکہ کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں تھا۔ مشرکین نے بھی صفیں بند کر لی، لشکر کو مرتب کیا، منظم کیا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا بالکل بیچ میں اپنے لشکر کے بیچ میں اپنی ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ ادھر سے خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے۔ اور ایک اور ہیں اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی لشکر میں جھنڈا لے کے آ گئے۔ عبد الدرار ایک اور صحابی تھے، ان کا جو نام ہے یہ بھی تھا۔ ادھر قریش کی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی، مشہور نام ہے ان کا ہندا، وہ کر رہی تھی۔ صفوں میں گھوم گھوم کر ڈف بجا بجا کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی اور انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ان کو ابھارتی اور غیرت دلاتی۔
قریش عورتوں نے جو جوش و غیرت دلائی، قریشی عورتیں اپنے قوم کو لڑائی کے لیے جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی، دیکھو اپنے عبد الدرار، دیکھو پشت کے پاس دار، خوب کرشمہ کر دکھاؤ شمشیر کا، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے، اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم روٹھ جائیں گی اور تم سے الگ ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک قسم کا وہ ترانہ جو ہے گا رہی تھی ہندا، اور اس کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں۔ اس کے بعد دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہوا، لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کا لشکر جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پہ سوار تھے اور سر پہ انہوں نے ایک وہ خاص ایک جنگجو جو ٹوپی پہنتے ہیں وہ تھی، اور جسم پہ اس کو کہتے ہیں درا بھی کہتے ہیں، ذرا بھی کہتے ہیں، لوہے کی، وہ پہنی ہوئی تھی۔ تو سب صحابہ مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر چڑھ گئے اور پھر اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں جو وہ ان کا جو بہت بڑا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورلا انگیز منظر دیکھا تو مسرت سے نعرہ بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ لگایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی۔ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اس کے بعد ہر طرف سے جنگ کے میدان میں زور و شور سے دھار و قطار آوازیں شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے لڑائی نے شدت اختیار کر لی۔ بنو عبد الدارا کے کافر علمدار کے قتل کے بعد یک بعد دیگر پرچم کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں پہنچتا گیا، سب کے سب مارے گئے۔ قبیلہ بنو عبد الدرار کے 10 افراد مارے گئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ سب کے سب مر گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا حبشی غلام جس کا نام سواب تھا، اس نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بڑی جواں مردی سے لڑتا رہا۔ اس سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گئے۔ یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اس کے بعد اس نے جھنڈا گرا دیا اور جان سے مارا گیا۔ اس جھنڈے کو اٹھانے والا اب باقی کوئی نہیں بچا تھا۔ دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع تھی۔ میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی۔ اسلامی لشکر شرک و کفر کے لشکر پر سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑا، اور ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی سرخ پٹی باندھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار تھامے اس کا حق ادا کرتے ہوئے لڑتے لڑتے دور تک جا گھسے۔ جب انہوں نے مشرکین کی صفیں الٹ دیں، ابو دجانہ یہ شعر پڑھتے ہوئے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل سے وعدہ کیا ہے کبھی پیچھے نہ ہٹوں گا، آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو چلاؤں گا۔ زبیر بن عوام یہ مشہور صحابی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مشرکین میں سے ایک شخص جو مسلمانوں کو زخمی پاتا اسے قتل کر دیتا تھا۔ یہ آج بھی یہ قانون ہے، اس وقت بھی یہ قانون تھا۔ آج اس کو جنیوا معاہدہ کہتے ہیں کہ جس کو موت آ گئی، جو زخمی ہوگا یا جنگی قیدی ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن وہ آدمی یہ کر رہا تھا کہ مسلمان جو بھی زخمی ہوتا اسے وہ قتل کر دیتے، شہید کر دیتے، مار دیتے۔ اور اس نے یہ کام یہ کرتا رہا۔ پھر ابو دجانہ سے اس کی ٹکر ہو گئی، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہوتے جا رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مشرک نے تلوار چلائی تو اس کے وار کو ابو دجانہ نے اپنی ڈھال پر روک لیا۔ مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس گئی، اور پھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی اور اس مشرک کو ڈھیر کر دیا۔
حمزہ بن عبد المطلب اسد و اسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وحشی بن حرب نے اس طرح بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں جبرین بن مطعم کا غلام تھا. ان کا چچا تیمیہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا. جب مشرکین قریش احد پر جانے لگے تو جبرین مطعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو مار دو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا اور اس کے علاوہ جو بھی تم مانگو گے میں تم کو دوں گا. وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا. میں حبشہ کا رہنے والا تھا. حبشیوں کی طرح تیر نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا. میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا. جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی اور میں نے دیکھا سیدنا حمزہ دور سے مجھے نظر آئے. میں ان کو تلاش کرنے لگا. میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھیں. بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا اور مار دھار کرتے ہوئے وہ غلب لشکر کے درمیان میں بڑھتے چلے جا رہے تھے اور اپنے آنے والے بہادر جو بھی ان کے ساتھ آتا اس کو کاٹ کے رکھ دیتے. اسی طرح بکھر جاتے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ جاتے ہیں. وہ اپنی مستی میں اونٹ کی طرح لوگوں کو دھرم بھرم کرتے جا رہے تھے. ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی. واللہ میں نے ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہوا تھا کہ کسی درخت یا پتھر کی اونٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا. اسد اللہ جن کو لوگ حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے لڑکاتے ہوئے کہا یا صبا اے ممار کے بیٹے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو زور سے تلوار ماری گویا اس کا سر تھا ہی نہیں. وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے ایسا نیزہ لیا کہ وہ میری مرضی کے مطابق ہو گیا اور ان کی طرف اچھال دیا. نیزہ ناف کے نیچے لگا دونوں پاؤں کے درمیان آر پار ہو گیا. انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے. میں انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. پھر وہاں جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں جا کر بیٹھ گیا. میرا کام ختم ہو گیا تھا. میں اپنے دل میں بہت ہی خوش تھا کہ میں اب آزاد ہوں اور مجھے آزاد کرنے کے بعد مجھے انعام و اکرام بھی دیا جائے گا. میں اپنے ملک حبشہ جس کو آج کل لوگ اتھوپیا کے نام سے جانتے ہیں. اتھوپیا سعودی عرب اور اتھوپیا کے درمیان میں صرف چھوٹا سا سمندر ہے. درمیان میں زمینی راستہ نہیں ہے. تو میں اپنے چلا جاؤں گا مگر افسوس انہی بہادروں کی طرح لڑ کر شہید کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح بے خبری میں چھپ کر مارا گیا. اسد اللہ سیدنا حمزہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحشی کو ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. مسلمان ہونے کے بعد مسلمان قذاب کو قتل کیا. اسلام کی ہدایت کے بعد اس طرح کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے ولی کو قتل کیا اور اللہ کے دشمن کو قتل کیا یعنی مسلمان قذاب کو. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اس بڑے اور عظیم معرکہ جسے لوگ غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جمع مردی اور جان نثاری سے لڑائی کی کہ مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے. اس معرکے کے جان نثار صحابہ جن کے نام ابو بکر، عمر، زبیر، مصعب، عمیر بن عبداللہ بن جیش، سعد بن عبادہ اور بھی یہ نام مکتوب ہیں. مسلمان تیر اندازوں کا کارنامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماتا اس جو سامنے چھوٹا سا ٹیلا تھا آج کل تو وہاں انہوں نے کوئی اور چیزیں بنا دی ہیں اس کا نام تھا رماتا. تو وہاں جو صحابہ بیٹھے تھے
اس پر تیر انداز ان کو متعین فرمایا تھا، تو انہوں نے بھی اس جنگ میں بڑی دلیری بہادری سے مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کی۔ سیدنا خالد بن ولید ان کی قیادت میں گھوڑے سواروں کے دستے ناکام بنا دیا۔ خالد بن ولید ان کی طرف سے 3 بار حملہ کیے پیچھے سے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اسی طرح تیروں سے چھلنی کر دیا اور ان تینوں حملوں کو ناکام کر دیا۔ سیف اللہ جن کا نام ہے آپ لوگ جانتے ہیں، خالد بن ولید جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اسی طرح کی شدید جنگ ہوتی رہی۔ چھوٹا سا اسلامی لشکر پوری طرح مسلط رہا۔ مشرکین قریش کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں بکھر گئیں۔ مشرکین کے 3000 افراد کو صرف 700 مسلمانوں نے شکست دی۔ اس مشرکین اور مشرکین قریش مسلمانوں کے تابڑتوڑ حملے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود بھی بے بس ہو گئے، اور ان میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل فرمائی اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ اپنے لشکر کے خیموں سے بھی پرے بھاگ گئے۔ بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ہندا بنت عتبہ کو اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے بھاگ رہی تھی، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں پھدر مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑی پر تیزی سے بھاگ رہی تھی، اور ان کی آستینیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ تیر اندازوں کی خوفناک غلطی۔ اس قدر بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کی فتح جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی۔ تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ وہ غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی ساتھ جو غزوہ بدر میں حاصل ہوئی تھی وہ ہیبت بھی جاتی رہی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، ہمارے جسموں کو چاہے پرندے کھا رہے ہوں، تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر بھی حب دنیا کا اثر غالب آیا، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے غنیمت غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھ ہمارے ساتھی جیت چکے ہیں، اب ان کا انتظار ہے۔ ان کے سپہ سالار عبداللہ بن زبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی اور فرمایا تم لوگ بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو چکی ہے، سب لوگ جو ہیں غنیمت جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اسلامی لشکر مشرکین کے نرغے میں خالد بن ولید جو کہ پہلے بھی کوشش کر چکے تھے کہ پیچھے سے ان پہ وار کیا جائے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا کہ بھی یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جب انہوں نے دیکھا کیونکہ بہت وہ ذہین ایک بہت بڑے جرنیل تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ پیچھے سے آگے، جب وہ جگہ خالی ہو گئی تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، سیف اللہ نام ہے جن کا، تو جن میں خالد بن ولید عکرمہ بن ابی جہل نے مسلمانوں کو تیر انداز دستے کے سپہسالار عبداللہ بن جبرین اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر دیا۔ اسی راستے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔
ان کے شہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس کی شکست خوردہ مشرکین کو اسی نعرے سے ایک نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان پیچھے آگے دونوں طرف سے گھیر لیے گئے تھے، اور اسی طرح جیسے چکی کے دو پارٹوں میں کسی کو ڈال دیں، اسی طرح مسلمانوں کا یہ حال تھا۔ جب مسلمان نرے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا اور صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ مدینہ کی طرف بھاگ گئے اور کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ایک گروہ پیچھے کی طرف پلٹا، ان کے سامنے کفار قریش تھے۔ اسی طرح مسلمان دونوں طرف سے نرغے میں آ گئے۔ صحابہ جو جانثار صحابہ ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، بہت سے لوگ حیران و پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر جائیں اور کیا کریں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے نے زور سے آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ ان سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ کچھ لوگ اکثر لوگ تو حوصلے ٹوٹ گئے، پست ہو گئے، اور بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور پست ہو کر ہتھیار پھینک دیا۔ چند لمحے کے بعد ان لوگوں کے پاس حضرت انس بن نضر کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا تم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو چکے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے بعد اب جینے کا کیا مقصد؟ اٹھو اور مر جاؤ، جس پر اللہ کے رسول نے اپنی جان دی۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ الہی میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں جو کچھ کیا ان لوگوں نے، اور میری بات کا اثر لیا۔ یہ کہہ کر تلوار لے کر آپ آگے بڑھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ان سے پوچھا اے امروں کے والد کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیا ان کو اور کہا کہ ہاں جنت کی خوشبو مجھے اور سے محسوس کر رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ آگے بڑھے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ نے شہادت پائی۔ ان کی لاش کو کوئی نہیں پہچان سکتا تھا، ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے۔ صرف ان کی بہن نے اپنے بھائی حضرت انس بن نصر کو ان کی ہاتھ کی انگلیوں سے پہچانا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ ہوا آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے؟ اس کے لیے میں محمد جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ آپ نے اسی طرح فرمایا کون ہے وہ جو مجھ سے ان کو دور کرے؟ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے۔ دوسرے انصاری صحابہ ان کے حملے کو روکتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح یہ تمام 7 صحابہ انصاری شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا وہ جو 7 شہید ہوئے تھے یہ 7 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ہاتھوں میں شہید ہوئے۔ امام مسلم نے اس روایت کو اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ انہی صحابہ کے بارے میں یہ آیات اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف 2 قریشی صحابہ رہ گئے تھے۔ اسی دوران عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، آپ کا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ ایک سوار عبداللہ بن کما نے لپک کر آپ کے کندھے پر تلوار ماری۔ اس کے بعد پہلے ہی کی طرح ایک زوردار تلوار ماری جو آپ کی آنکھ کے نیچے ابری ہوئی ہڈی پہ لگی۔ اس وجہ سے جو آپ نے وہ پہنا ہوا تھا اس کی آگے جو کڑیاں تھیں آپ کے چہرے میں گھس گئی۔ اس کے بعد
ایک زوردار ابری ہوئی تھی. اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑیاں چہرے کے اندر سے نکالی. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی دانت ٹوٹ گیا اور زخمی کر دیا گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پونجھتے جاتے تھے اور اس طرح فرماتے جاتے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی اور کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا اور اس وقت دانت توڑ دیا تھا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ترجمہ: اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرے گا یا انہیں عذاب دے گا. طبرانی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون آلودہ کیا. پھر کچھ دیر بعد رک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ترجمہ: اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. اس جنگ میں مشرکین کی تمام تر کوششیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ جہاں بازی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور صرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی کو ناممکن بنا دیا. یہ دونوں عرب محض تیر انداز تھے، انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین رسول کو دور رکھا. سعد بن ابی وقاص، آخری بات ختم کر رہا ہوں، یہ پورا واقعہ میں نے آج نوٹ کیا ہے، باقی انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو آگے بیان کروں گا. سیدنا حمزہ کی کیسے شہادت ہوئی اور کیا کیا ہوا، یہ آخری بات ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جانثار صحابہ کی حفاظت اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس معرکے میں بے مثال بہادری سے لڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور مشرکین کو دور رکھا. آپ محض تیر انداز تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو تیر ان کے لیے ان کے سامنے تیر بکھیر دیتے اور اپنے ہاتھ سے ان کو تیر دیتے اور فرماتے کہ میرا ماں باپ ساتھ تجھ پہ قربان ہو، فدا کا امی و ابی یا ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت سعد کے لیے یہ فرمایا تھا کہ میرے بابا تجھ پہ فدا ہوں، اور کسی کے لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ حضرت سعد کا تیر ان کے، اصل بات یہ ہے کہ حضرت سعد تو تھے، ان کے تیر کی یہ خاصیت تھی وہ جب بھی مارتے تھے یا آنکھ میں لگتا تھا یا گلے میں یا سینے میں، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا. جب اللہ کے نبی ان کو اپنا تیر دیتے تو وہ مارتے، جب دشمن اسلام کے آنکھوں میں یا گلے میں لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے خوش ہوتے، تب کہتے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، وما علینا الا البلاغ.